ہماری تہذیب اس کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہ ہے جس کا حوالہ دیا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، ایک طرف یہ روحانی نظام ہے، دوسری طرف وہ مادہ پرستانہ نظام ہے، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے، اور دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اقبال نے الفاظ تو بہت پہلے استعمال کیے تھے، آج آپ کے اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی درندگی دیکھی ہے۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ہے، ٹیکنالوجی پہ نہیں، سازشوں پر اور پلاننگ پر نہیں، مومن کے عزم پر۔ کس پر؟ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ عزم ہمارا۔ اللہ کو کس پر بھروسہ ہے؟ مومن کے عزم پر بھروسہ ہے۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ٹیکنالوجی کا سہارا کسے ہوتا ہے؟ یہ ابلیسیت ہے۔ مومن کا تو توکل ہوتا ہے، وہ تو جو اس کے ہاتھ میں وہ لے کے آ جاتا ہے۔ کچھ نہ ہو تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام۔ تو اس دور کا حل یہ ہے، منہاج نبوت میں جو قائم ہو سیاست خلافت، منہاج نبوت پہ جو قائم ہو خلافت، اس دور سیاست کی یہی ایک دوا ہے، یہی ایک دوا ہے، اور شیطان کو اسی ایک دوا سے جو ہے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو اب ہمارا عزم یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ دیکھیے کہاں سے چلا تھا، ہم انفرادی سطح پر اللہ کے فرما بردار بنیں گے، اس سے آگے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اور اس سے آگے اللہ کے دین کو قائم کریں گے۔ یہ سب کیوں کریں گے؟ یہ عزم ہم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہمارا عزم یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ اب یہ میں سوچ رہا تھا، دیکھیے ہوتا یہی ہے، پیج در پیج بات آگے چلتی ہے۔ وہ آپ نے شیخ چلی والا قصہ سنا ہوگا کہ وہ بیٹھا تھا انڈے لیے، اس نے سوچا کہ یہ انڈے بیچوں گا، بکری لوں گا، پھر بکریاں ہوں گی، بکریاں بیچوں گا، بھینس لوں گا، پھر بھینسیں ہو جائیں گی، باڑا ہوگا، پھر شادی کروں گا، بیوی سے کہوں گا کھانا پکا کے لاؤ، نہیں لائے گی تو ٹھوکر ماروں گا، انڈے سارے توڑ دیے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کہیں اپنے انڈے توڑ نہ دیں۔ منزل ماں کبریاست، منزل تو ہماری وہ ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے یہ ہمیں 3 سطحوں پہ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہم یہ سوچ کر کے کچھ جدوجہد شروع کیے اور ابھی سے ترنگ میں آ کے سارے انڈے توڑ دیے تو بڑا نقصان کر بیٹھے۔ ابھی تو ہمیں محنت کرنی ہے، گردن جھکا کر، سر جھکا کر۔ اگر وہ محنت ہم کریں، اب میں آتا ہوں اسی سورہ مدثر کے درمیان میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پختہ وعدہ کیا اس بات کا کہ یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے نا، یہ صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے، یہ پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور وہ نور مصطفیٰ پوری دنیا پر جلوہ گر ہو کے رہے گا۔ سورہ مدثر کے درمیان میں فرمایا کلا والقمر، یہ مخالفین تو اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، جو اس وقت کے بش تھے یا جو آج کے ابو جہل ہیں، جیسے آپ چاہیں کہہ لیں، یہ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں کہ یہ منہ کے پھونکوں سے یہ چراغ بجھ جائے۔ تو قسم ہے چاند کی، رات ہوتی ہے نا تو اس میں چاند بھی بڑا سہارا ہوتا ہے، آدمی اس کی روشنی سے چلتا ہے۔ تو گویا دنیا تاریک تھی، تاریک چلی آ رہی تھی، اس میں مختلف چاند آتے رہے۔ یہ نوح علیہ السلام، انہوں نے آ کے کچھ روشنی دنیا میں چھوڑی، ہدایت کی روشنی دنیا میں آئی، وگرنہ یہ کہ گمراہی کا اندھیرا تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور جو بھی انبیاء اور رسل آئے، یہ چاند تھے، ہدایت کے چاند۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ رخصت ہو جائے، یعنی یہ رات بالآخر رخصت ہوگی۔ والصبح اذا اسفر، اور ایک صبح نو طلوع ہوگی۔ اب سورج چڑھے گا۔ یہ سورج کون ہے؟ سراج منیر بن کے کون آیا ہے؟ یہ وہی ہے جو رحمت للعالمین ہے، یہ وہی ہے محمد الرسول اللہ ہے، یہ وہی ہے جو آپ اور میرے نبی ہیں۔ یہ تو صبح لے کے آئے ہیں، یہ جو روشنی لے کے آئے ہیں قرآن کی صورت میں، وہ چاند کی مانند نہیں ہے، وہ تو سورج کی مانند ہے۔ وَإِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، اور یہ بہت بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے، بہت بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے۔
دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ اور قرآن جیسی نعمت عظیم کا آنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور اس کے اندر یہ خبر کہ پوری دنیا پہ ایک صبح نو طلوع ہوگی، یہ اصل میں وہ بات ہے، اس کی طرف بھی کچھ اشارہ ملتا ہے ہمیں کلام اقبال میں۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی۔ واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اقبال نے تو اس کی ترجمانی کی ہے۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، یہ تمام انسانوں کو وارننگ کے لیے ہوگا۔ آگے فرمایا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو کوئی تم میں سے چاہے اب آگے بڑھ کر اس صبح کے لیے محنت کرے، جو چاہے پیچھے رہے، چوائس تمہاری ہے۔ ہم نے تمہارے لیے ایک امکان پیدا کر دیا ہے، تاریخ کا رخ موڑنے کا امکان، تاریخ کا دھارا بدل دینے کا امکان، اپنے آپ کو سنہری الفاظ میں یاد رکھوانے کا امکان، اور سنہری انداز میں امتحان میں کامیاب ہونے کا امکان ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ اب وہ ہے اصل میں کہ وہ نظام اگر قائم ہوگا تو اس میں آپ اور میرا کنٹریبیوشن کیا ہوگا۔ ہم نے اس کے لیے محنت و بھاگ دوڑ کر کے مقدم کیا ہوگا اس کو، یا یہ کہ اس سے کنی کترا کے اسے مؤخر کیا ہوگا۔ اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں کتنا بڑا امکان کا دروازہ آپ اور میرے لیے کھلا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے صحابہ اکرام کے درمیان ہیں، اور ایک حسرت کے انداز میں کہتے ہیں یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے، میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، لیکن میری مراد تمہارے ان بھائیوں سے ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، جو مجھے اپنے درمیان نہیں پائیں گے بلکہ اللہ کی کتاب کو پائیں گے، اور وہ مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، اور میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے تصدیق کی ہے، اور میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی ہے۔ یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات میرے ان بھائیوں سے ہو جائے۔ آپ سوچئے ہم میں سے کوئی اگر یہ جد و جہد کر کے دنیا سے جاتا ہے، تو اگر حضور دنیا میں یہ خواہش رکھتے تھے کہ میری ملاقات ان سے ہو جائے، حشر کے میدان میں کیسے اس کو اپنے گلے لگائیں گے؟ یہ ہمارے عزم کو سپورٹ دینے والی چیز ہے کہ اصل میں ہمارے لیے کتنے بڑے امکان کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا مجھے بتاؤ سب سے حسین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا فرشتوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کیوں نہیں ایمان لائیں گے جبکہ وہ اللہ کو دیکھتے ہیں؟ ایمان تو نام ہے بالغیب کا، ان کے لیے غیب ہے ہی نہیں۔ اب صحابہ نے کہا کہ انبیاء اور رسل کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ان کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے؟ صحابہ نے کہا اپنے بارے میں ہمارا، تو نبی اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ اب نوٹ کرتے جائیے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اب ذرا انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ان بھائیوں کا جو تمہارے بعد آئیں گے، جو مجھے اپنے درمیان نہیں پائیں گے، اللہ کی کتاب کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہ امکان ہے، لیکن یہ ان تین فرائض کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ اگر عزم ہم کر لیں بحیثیت مسلمان، یہ عزم کرتے ہی ہم کامیاب ہیں، اسی لمحے موت آ جائے۔ اگر یہ عزم سچا ہو، خلوص نیت کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اور یہ کر لیا اسی لمحے موت آ جائے تو
اور اس عزم کے بغیر پھر یہ ہے کہ کچھ بہرحال